میری شادی ایک کم عمر لڑکی کے ساتھ ہوئی تھی۔ میں شادی والی رات بہت پریشان تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اتنی چھوٹی سی عمر میں اس کو سہاگ رات کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہوگا، لیکن جسے میں چھوٹی بچی سمجھ رہا تھا وہ تو پٹاخہ نکلی تھی۔ اس نے پہلی ہی رات مجھے بیڈ پر لٹا کر میرے ساتھ۔ میں اپنی کم عمر بیوی کی بے تابیوں سے بڑا ہی پریشان تھا، جو میرے اتنے قریب تھی کہ میں اس کی سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا۔ اس کا نرم و نازک سا لمس مجھے بے چین کر رہا تھا۔ رات کا دوسرا پہر تھا اور میری بیوی میرے لیے امتحان بنی ہوئی تھی۔ میں پسینے سے تر ہو رہا تھا اور اپنی بیوی فوزیہ کو پکارنے کی کوشش کی، مگر میرا حلق بند ہو چکا تھا۔ میں پریشانی سے حرکت کرنے کی کوشش کرنے لگا، مگر فوزیہ میرے ہاتھ پیر پاؤں باندھ چکی تھی اور اب میرے لیے اسے دور دھکیلنا بہت مشکل ہو چکا تھا۔ وہ شرارتی نظروں سے میری بے چارگی کو دیکھ رہی تھی اور میں رات کے اس وقت اپنی بیوی کی حرکت پر بے بس ہو رہا تھا۔ میں عام حالات میں اس کی شرارتوں سے فائدہ لیتا تھا اور اس کی حرکتوں پر مسکراتا رہتا تھا، مگر مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میری معصوم بیوی کا اصلی روپ کیا تھا۔ ابھی میں اس کی باتوں پر حیران ہو رہا تھا کہ اس کی اگلی حرکت نے میری سانس روک دی اور میں اس سوچ میں پڑا رہ گیا تھا۔ 2 ماہ پہلے میری شادی ہوئی تھی۔ جب شادی ہوئی، سب سے خوش خبریاں وصول کرنے لگا۔ میرے دوست مجھے چھیڑ رہے تھے اور میری کوئی بھی جواب دیے بنا ہنسے جا رہے تھے۔ میرے ہر انداز سے خوشی ٹپک رہی تھی۔ حالانکہ میں نے شادی اماں کی مرضی سے کی تھی اور ابھی تک اپنی بیوی کو دیکھنے یا اس سے ملنے کا نصیب نہیں ہوا تھا، مگر میں نے ہمیشہ خود کو اپنی ہونے والی بیوی کے لیے امانت کی طرح رکھا تھا اور اپنی 30 سال کی زندگی میں کبھی بھی کسی لڑکی کو شامل نہیں کیا تھا۔ میں بھی دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا جب میری ماں نے مجھے خبر بھیجی کہ میری بہنیں اور خاندان کی کچھ عورتیں کچھ رسم کرنا چاہتی ہیں۔ میں اٹھ کر گھر کے اندر گیا۔ میری دلہن سب کے سامنے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس نے گھونگھٹ ڈال رکھا تھا۔ میرے پہنچنے پر میری بہنیں اور کزنز نے مجھے پکڑ کر اس کے ساتھ بٹھا دیا۔ میں نے ترچھی نظر اپنی دلہن پر ڈالی تو پریشان ہوا کیونکہ وہ بہت چھوٹی سی لگ رہی تھی۔ میں لمبا چوڑا اور صحت مند تھا، مگر میری دلہن میرے مقابلے میں بہت کمزور اور چھوٹے قد کی لڑکی لگ رہی تھی۔ میرے بار بار دیکھنے پر سب ہنسنے لگے اور مذاق کرنے لگے کہ میں اپنی بیوی کو دیکھنے کے لیے بے تاب ہو رہا ہوں۔ میں نے سب کی چھیڑ چھاڑ پر چھپ کر نظریں ہٹا لیں۔ تب میری بہنوں نے مجھے کہا کہ ہماری بھابھی اتنی حسین لڑکی ہے کہ اس کے دیدار کے لیے تمہیں بھاری رقم ادا کرنی ہوگی، ورنہ ہم تمہیں اس کا چہرہ نہیں دیکھنے دیں گے۔ میں ہنستے ہوئے کندھے اچکا رہا کہا کہ مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، حالانکہ میرا دل پوری طرح سے بے چین ہو رہا تھا کہ میں اپنی بیوی کا چہرہ دیکھوں۔ میری نظر بار بار اس کے ہاتھوں پر جا رہی تھی جو بہت سفید اور خوبصورت تھے۔ میں رسموں کے دوران بھی دلہن سے اپنی نظر نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میری بیوی کو بہنیں میرے کمرے میں لے گئیں۔ میں سب خاندان والوں کے سامنے سے اپنی بیوی کی خوبصورتی کی تعریفیں سن کر بہت اتاولا ہو رہا تھا، اسی لیے تھکنے کا بہانہ کر رہا تھا۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میری بیوی بیڈ کے پاس گھونگھٹ ڈالے ہوئی بیٹھی تھی۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس کے قریب آ گیا اور اس کا گھونگھٹ اٹھا دیا۔ اگلے ہی لمحے اپنی بیوی کو دیکھ کر مجھے زور کا جھٹکا لگا۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ صرف قد کاٹ میں چھوٹی نہیں تھی، بلکہ اس کی شکل و صورت بتا رہی تھی کہ وہ عمر میں بھی کم ہے۔ میں نے سنبھل کر اس سے اس کی عمر پوچھی تو وہ شرما کر بولی کہ میں 16 سال کی ہوں۔ اس کے جواب نے میرے سر پر دھماکہ کیا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میری ماں اکثر بولتی تھی کہ کم عمر لڑکیاں بہتر ہوتی ہیں، ایسے بڑی آسانی سے گھر کے ماحول اور اپنے طور طریقوں پر ڈالا جا سکتا ہے، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ میری ماں اتنی چھوٹی لڑکی لے آئے گی۔ وہ انتہا کی حسین لڑکی تھی۔ اس کی سفید رنگت دمک رہی تھی اور اس کی چمکتی آنکھوں میں میرے لیے صاف پسندیدگی تھی، مگر مجھے اپنے جذبات پر قابو پانا پڑا۔
وہ بہت کم عمر تھی۔ یقیناً اسے میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں کچھ اندازہ نہیں تھا۔ میں سلجھا ہوا انسان تھا۔ مجھے اس کم سن لڑکی پر زبردستی رشتہ بنانا اچھا نہیں لگا۔ میں نے اسے چھوٹی موٹی باتیں کرتے ہوئے اسے منہ دکھائی کا تحفہ دیا۔ تحفہ دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی اور شرما کر شکریہ ادا کرتی میرے قریب ہوئی۔ اس کی خوبصورتی تو مجھے بے چین کر رہی تھی، لیکن میں جلدی سے اٹھا اور اپنے کپڑے بدلنا چلا گیا۔ میں مشکل میں آ گیا تھا۔ مجھے فوزیہ کی عمر پریشان کر رہی تھی، مگر اس کی خوبصورتی مجھے سکون بھی دے رہی تھی۔ میں پچھتانے لگا کہ اگر میں پہلے ہی لڑکی کی عمر پوچھ لیتا تو شادی کرنے کی بجائے چند سال اس کی جوان ہونے کا انتظار کر لیتا۔ میں جان بوجھ کر باتھ روم میں دیر کرنے لگا تاکہ وہ سو جائے، مگر جب بہت دیر بعد میں نکلا تو فوزیہ کو اسی جگہ پر بیٹھا دیکھ کر میں حیران ہونے لگا۔ وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے بھی کپڑے وغیرہ بدل کر آرام کرنے کا کہا تو وہ بھی شرافت سے سر ہلا کر بیڈ سے اتر گئی۔ میں اس کے جاتے ہی بیڈ کے کنارے لیٹ گیا۔ میری شادی کی پہلی رات تھی۔ میرے دل میں بھی باقی لڑکیوں کی طرح بہت سے ارمان تھے، مگر فوزیہ کی عمر نے میرے جوش پر پانی پھیر دیا تھا۔ میری جگہ اگر کوئی اور مرد ہوتا تو شاید اسے عمر سے بالکل بھی فرق نہ پڑتا، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میری زبردستی کو ساری عمر یاد رکھے اور مجھ سے ڈرتی رہے۔ میں آنکھوں پر بازو رکھے سونے کی کوشش کر رہا تھا جب فوزیہ کپڑے بدل کر میرے پاس آ کر لیٹ گئی۔ مجھے لگا وہ مجھے سویا ہوا پا کر ایک طرف سو جائے گی، مگر وہ لڑکی میری سوچ کو غلط ثابت کرتی ایک دم میرے بہت قریب آ گئی۔ میں گھبرا کر اس سے دور ہوا، مگر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ پھر اس نے میری قریب ہوتے ہوتے مجھے انگوٹھی دکھائی اور بولی کہ یہ انگوٹھی مجھے پر کیسی لگ رہی ہے۔ میری نظر اس کی گردن پر گئی۔ وہ میک اپ صاف کر چکی تھی، مگر میک اپ کے بغیر اس کا رنگ روپ اور بھی کھل رہا تھا۔ وہ اپنی لاپرواہی کی وجہ سے مجھے لگاتار مشکل میں ڈال رہی تھی۔ مجھے لگا اسے ہمارے بیچ ہونے والے رشتے کا اندازہ نہیں ہے۔ مجھے تب اندازہ ہی نہیں ہوا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی تھی۔ وہ بار بار میرے قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی اور تعریفیں سننا چاہ رہی تھی۔ اس کا ہوش ربا حسن میرے دل پر بھاری پڑ رہا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے اسے باتوں میں لگا کر سلا دیا، مگر اس کے سونے کے بعد بھی میں پوری طرح سے سو نہیں پایا تھا۔ جیسے تیسے رات گزری تو صبح اٹھتے ہی میں کمرے سے نکل گیا۔ میری ماں مجھ سے پوچھنے لگی کہ تمہیں اپنی دلہن کیسی لگی؟ اپنی ماں کے سوال پر میں جھٹ سے بولا کہ لڑکی مجھے پسند آئی ہے، مگر اس کی عمر ابھی شادی کی نہیں تھی۔ میں ناراض ہونے لگا کہ کچھ سال شادی لیٹ کر دیتے، مجھے کوئی بھی پریشانی نہیں تھی، مگر میری بات سن کر میری ماں بھڑک اٹھی اور بولی کہ لڑکی بالغ ہوتے ہی شادی کی قابل ہو جاتی ہے۔ اب اس کی عمر کو لے کر رشتے میں پریشانیاں پیدا مت کرنا۔ وہ لڑکی شادی کے لیے یہاں آ چکی ہے تو اسے سمجھ بوجھ بھی ہوگی۔ اسے اس کا پورا حق دینا اور مجھے جلد ہی جلد دادی بناؤ۔ مجھے اپنی بہو جیسا پیارا سا پوتا چاہیے۔ میں اپنی ماں کا اشارہ بخوبی سمجھ چکا تھا، اس لیے نظریں چرا کر رہ گیا۔ میری ماں مجھے کتنی دیر سمجھاتی رہی کہ لڑکیوں کو کوئی بھی رشتہ سمجھانے یا اس کا عادی ہونے میں بالکل بھی وقت نہیں لگتا۔ تم بس اس پر دھیان دینا اور اس کا خیال رکھو تو وہ تمہاری وفادار بیوی بن کر رہے گی۔ مجھے اپنی ماں کی باتیں سے کوئی پریشانی نہیں تھی، مگر میں اپنی سوچ کا کیا کرتا؟ مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کہاں مجھ جیسا جوان جہان چوڑا مرد اور کہاں وہ نازک سی گڑیا جس لڑکی پر مجھے ڈر تھا کہ وہ اس رشتے کو بھی نبھانے کی قابل نہیں ہے۔ میں ابھی ماں کی باتیں سن رہا تھا جب فوزیہ جھٹ سے تیار ہو کر وہی کمرے میں آ گئی۔ میری ماں اسے سینے سے لگائے بے تحاشا پیار کرنے لگی۔ میں نے فوزیہ کو دیکھا تو وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں اس کی ناراض نظروں سے حیران ہو رہا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ میری شکر گزار ہوگی کہ میں نے اسے وقت دیا اور اس پر اپنی مرضی نہیں چلائی۔ میں سارا دن اپنی بیوی کو سوچ سوچ کر الجھتا رہا۔ ہمارے خاندان میں لڑکی کی جلد شادی کر دی جاتی تھی۔ میری بہنیں 19 برس کی عمر میں اپنے گھر کی ہو گئی تھیں، مگر میں اپنی حد میں تھا۔ میں چاہتا تھا جب تک کمائی کا کوئی بہترین ذریعہ نہ ہو تب تک کسی لڑکی کو اپنی ذمہ داریاں نہ بناؤں۔ خاندان میں بہت سی لڑکیاں میرے قابل تھیں،
مگر میری ضد کی وجہ سے میری ماں نے کسی کا رشتہ نہیں مانگا۔ میں نے بھی اچھی پڑھائی کی اور اب ایک بہت بڑی کمپنی میں مینیجر کی جاب پر فائز ہو گیا۔ میری طرف سے اجازت ملتے ہی میری ماں نے چند دنوں میں ہی اپنی خواہش کے مطابق چاند جیسی بہو ڈھونڈ لی تھی۔ گھر میں ہلا گلا رہنے لگا تھا اور سارا دن میری ہونے والی بیوی کی باتیں ہوتی رہتی تھیں۔ میں اسے سن کر ہی پریشان ہو گیا کہ لڑکی بہت معصوم اور خوبصورت ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے تھا، مگر میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ لڑکی صرف 16 سال کی ہوگی۔ میں اپنی ماں کے خواب اور اپنی بیوی کی کم عمر کے درمیان پھنس گیا تھا۔ دوسرے دن فوزیہ پہلے دن سے بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو میرے لیے نظریں ہٹانا مشکل ہو گیا۔ وہ لڑکی کڑا امتحان تھی۔ اسے دیکھ کر میرے اندر جو طلب جاگتی تھی وہ مجھے گھبراہٹ دیتی تھی۔ میں نے فوزیہ کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی تو وہ ناراضگی سے رخ موڑ کر کھڑی رہی۔ میں اس کی بچگانہ حرکتوں پر ہنس رہا تھا۔ مجھے تب لگا کہ وہ میرے صبح اکیلے کمرے سے نکل جانے پر ناراض ہوگی۔ اس سے زیادہ مجھے بالکل بھی گمان نہیں تھا، لیکن پھر اس نے جو کہا اسے سن کر تو میں ہکا بکا ہو گیا۔ وہ کہنے لگی، آپ نے مجھے چھوا تک نہیں بلکہ دور دور بھاگ رہے ہو۔ مجھے اس کی باتیں نے بے یقینی میں ڈال دیا تھا۔ رات کو میرے اس کو نظر انداز کرنے پر وہ ناراض ہو رہی تھی۔ میرا دل چاہا کہ اسے بتاؤں کہ اگر میں نے اسے نظر انداز کیا تو اس لیے کہ مجھے لگا کہ وہ ابھی سہاگ رات کو نبھانے کے قابل نہیں ہوگی۔ اسے کچھ اندازہ نہیں تھا، اس لیے میں اس کی ناراضگی پر مسکرا دیا تھا اور اس سے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، مجھے تو بہت پیاری لگی ہو اور میں اپنی شادی سے بہت خوش ہوں، مگر مجھے اس کی کم عمری پریشان کرتی ہے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ ابھی ہم صرف دوست بن کر رہیں گے، مگر وہ صاف صاف انکار کر گئی اور بولی، میں کوئی بچی نہیں ہوں جو آپ کی باتوں میں آ جاؤں گی۔ وہ بہت لاپرواہ لڑکی تھی، باتیں کرتے ہوئے میرے قریب آ جاتی تھی، کبھی لاڑ میں میرے گلے لگ جاتی تھی اور میں مشکل میں آ جاتا تھا۔ میرے لیے چند سال انتظار کرنا مشکل تھا، مگر میں اپنی کم سن بیوی کی معصومیت اور اس کی لاپرواہی کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ مجھے ہر وقت یہ ڈر ستاتا کہ میں نے اس کی ناسمجھی میں اس کے ساتھ سہاگ رات منائی تو وہ مجھ سے دور ہو جائے گی۔ میں اس سے بہت بڑا تھا، اس لیے ایک 16 سال کی لڑکی کا دماغ اور اس کی خواہش کو سمجھنے سے انجان تھا، مگر وہ میرے قریب آنا چاہتی تھی۔ میں اس پر دھیان نہ دیتا تو وہ ناراض ہو جاتی، غصہ ہونے لگتی۔ میں اسے بہت پیار سے مناتا اور اس کی پسند کے کھانے پینے کی چیزیں لا کر روزانہ اس کو بہلایا کرتا تھا۔ چند دنوں میں ہی فوزیہ میری ہو گئی تھی اور جب میں آفس سے واپس آتا تو وہ میرے آس پاس چکر لگاتی رہتی اور الٹی سیدھی باتیں کرتی رہتی۔ میں اسے دیکھ کر ہنستا رہتا اور وہ میرے قریب آنے کے لیے ہر وقت شرارتیں کرتی۔ ہمارا رشتہ بہت مضبوط ہو چکا تھا اور اس کا مسکرانا دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، مگر ہر رات کے وقت ہمارے درمیان ابھی بھی ایک پردہ تھا اور وہ حد بھی میں نے ہی قائم کی ہوئی تھی۔ میری ماں مجھے دیکھ کر خوش رہنے لگی اور اٹھتے بیٹھتے پوتا ہونے کی دعائیں کرتی رہتی۔ فوزیہ ایسی خواہشیں سن کر بہت ہی بے چین ہو جایا کرتی تھی اور میرے قریب آنے کی کوشش کرتی تھی، مگر میں ہر بار اسے خود سے دور کر دیتا تھا۔ میں اپنی سوچ سے لڑ نہیں پا رہا تھا۔ بہت بار میں نے سوچا کہ میں سب پردے ہٹا دوں اور اپنی بیوی کی کم عمری سر پر سوار نہ کروں۔ اپنی ماں کی خواہش پر بھی کئی بار میرا دل چاہا کہ میں فوزیہ سے اپنا حق وصول کروں اور اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش رہوں، مگر میرے اندر کا خوف مجھے ہر بار روک دیتا تھا۔ میں فوزیہ کی سفید رنگت اور نازک وجود کو دیکھ کر بے قابو ہونے لگتا تھا، مگر مجھے لگتا تھا کہ اگر ایک بار میں نے اسے اپنے قریب کر لیا تو پھر میرے لیے خود پر قابو پانا مشکل ہو جائے گا۔ ہماری شادی کو 2 ماہ ہو چکے تھے اور ان 2 ماہ میں کئی بار میں نے فوزیہ کے قریب ہونے پر اسے خود سے دور کر چکا تھا، لیکن ایک روز میں گھر آیا تو فوزیہ گھبرائی ہوئی تھی۔ میری ماں بھی چپ چاپ سی تھی اور زیادہ بات نہیں کر رہی تھی۔ پہلے جب میں گھر آتا تو میری ماں اور فوزیہ ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی ہوتی، مگر اس روز فوزیہ ایک طرف سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں نے ماحول میں سنجیدگی محسوس کرتے ہوئے دونوں کو دیکھا تو میری ماں مجھے اپنے پاس بٹھائے دعائیں دینے لگی، جبکہ فوزیہ ایک نظر مجھے دیکھ کر کمرے میں چلی گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ میری ماں اور فوزیہ کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہے، جس کی وجہ یقیناً میں ہی تھا، مگر چاہ کر بھی میں فوزیہ اور ماں سے پوچھ نہیں پایا تھا۔ میں انتظار کرتا رہا، مگر فوزیہ کمرے سے نہیں نکلی۔
میری ماں نے بتایا کہ وہ کھانا بھی کھا چکی تھی۔ میں نے اپنی ماں کے ساتھ کھانا کھایا اور جب رات کو کمرے میں فوزیہ کے پاس گیا تو وہ بستر پر ایک طرف لیٹی ہوئی تھی۔ میں نے بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ سر درد سے پڑی تھی۔ اس رات میرے منانے پر بھی وہ کسی چیز کی طرف دیکھ نہیں رہی تھی۔ میں تھکا ہوا تھا اس لیے اپنی جگہ پر جا کر سو گیا، مگر رات کے دوسرے پہر مجھے نیند میں گرم وجود کا لطف محسوس ہوا تو میں نے نیند میں ہی پہلو بدلنے کی کوشش کی۔ میں گہری نیند میں تھا اس لیے آنکھ نہیں کھلی، مگر کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ کتنی دیر میں نیند سے لڑتا رہا۔ میں نے کروٹ بدلنے کی کوشش کی مگر میرا جسم جیسے کسی ایک جگہ پر پھنس چکا تھا۔ تب میری آنکھ کھلی اور میں یہ دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا کہ فوزیہ نے میرے ہاتھ پیر مضبوطی سے باندھ دیے تھے اور اب میرے قریب بیٹھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے حیرت سے اس سے سوال کیا کہ یہ سب کیا ہے اور اس نے مجھے کیوں باندھا ہے؟ میں نے اسے ہاتھ پیر کھولنے کا کہا تاکہ ہم بیٹھ کر بات کر سکیں، مگر وہ نہیں مانی اور سر ہلانے لگی اور بولی کہ میں مان ضرور گئی ہوں مگر جو کچھ آج میرے ساتھ ہوا ہے اس پر آج میں تمہیں ایک سزا دینے والی ہوں۔ میں اس کی بات پر چپ سا رہ گیا۔ میں نے نرمی سے پوچھا کہ کیا آج اس کی اور میری ماں کے درمیان کچھ ہوا تھا، مگر وہ میری بات پر آنسو بہا کر میرے قریب لیٹ گئی۔ میں نے اس پر بات کرنے کی کوشش کی اور ہاتھ پیر کھولنے کا کہتا رہا مگر وہ میرے اور قریب آتی گئی اور میرے چہرے پر جھک کر مجھے دیکھتے ہوئے بولی کہ تم ایسے ہی بندھے ہو، اچھے لگ رہے ہو۔ وہ بالکل میرے اوپر آ چکی تھی اور اب اس کی نظروں میں شرارت نہیں تھی۔ پہلی بار مجھے لگا کہ وہ جوان لڑکی ہے جو ایک دم سنجیدگی سے مجھے دیکھ رہی ہے۔ میں نے بوکھلا کر ایک بار اسے اپنے ہاتھ کھولنے کا کہا مگر وہ نہ مانی۔ اگلے روز میں اپنی ماں کے سامنے گیا تو ان کو دیکھتے ہی نظریں چرانے لگا۔ فوزیہ کے بارے میں پوچھنے لگی کہ وہ ابھی تک کمرے سے باہر کیوں نہیں آئے۔ میں اپنی ماں کے پاس سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنی ماں کو کہا کہ وہ اتنی چھوٹی لڑکی کو بہو بنا کر لائی ہے مگر اسے سمجھانے کے بجائے اس پر الزام لگانے لگی ہے۔ مجھے یاد تھا شادی کے وقت میری ماں سب سے کہتی رہی کہ فوزیہ میری بیٹی ہے، میری بہو نہیں، بیٹی بنا کر رکھوں گی اور کھڑوس ساس نہیں بنوں گی، مگر 2 ماہ میں ہی میری ماں کا صبر جواب دے چکا تھا اور ایک روز پہلے جب میں کام پر گیا ہوا تھا میری ماں نے فوزیہ کو بری طرح ڈانٹتے ہوئے الزام لگایا تھا کہ میرے ناراض ہونے پر میری ماں غصہ ہو گئی اور بولی کہ میں نے اسے بیٹی ہی بنا کر رکھا ہے مگر میں اپنی بیٹیوں کی بھی ایسی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ کم عمر ضرور ہے مگر اب شادی شدہ ہے اور شادی شدہ لڑکی کو ذمہ دار ہونا پڑتا ہے، مگر میری بہو تو ابھی تک تمہارے سامنے بچی بنی رہتی ہے۔ میں پریشان ہو گیا۔ مجھے رات کا منظر یاد آیا جب میرے سمجھانے پر اچانک فوزیہ میرے اوپر سر رکھ کر رو پڑی تھی۔ اس نے روتے ہوئے مجھے بتایا کہ میں اس کو قریب نہیں آنے دیتا کہ بہو بچی بنی رہتی ہے، اس لیے تو بیٹا ابھی تک اسے بچی سمجھتا ہے۔ فوزیہ مجھ سے ناراض ہونے لگی کہ تمہاری وجہ سے ماں جیسی ساس نے مجھے اتنی باتیں سنائیں۔ میں شرمندہ پڑا رہ گیا۔ شادی کے بعد پہلی بار وہ سوچ میں گمسم ہو گئی تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ فوزیہ بہت چھوٹی ہے اور ہمارے رشتے کو سمجھ نہیں سکتی مگر وہ بہت سمجھدار تھی اور میاں بیوی کے رشتے کو بخوبی سمجھتی تھی۔ وہ فلمیں دیکھ دیکھ کر شادی اور اس کے رشتوں کو پہلے ہی جان چکی تھی۔ وہ 2 ماہ میرے قریب آنے کا انتظار کرتی رہی مگر میرے ہر بار ٹھنڈا ارادہ دیکھنے پر مایوس ہو جاتی تھی۔ اس رات بھی فوزیہ پہلے تو میرے ساتھ زبردستی کرنے لگی مگر جب میں نے روکا تو اس نے روتے ہوئے میری ماں کے بارے میں بتایا کہ میں اکلوتا بیٹا تھا۔ میری ماں میری اولاد دیکھنے کی خواہش رکھتی تھی۔ نہ میری بیوی غلط تھی نہ ماں غلط تھی، ساری غلطی میری تھی جو کمسن بیوی کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ فوزیہ نے میرے ہاتھ پیر کھول دیے اور مجھ سے دور ہو گئی مگر میں بالکل اس سے دور نہیں رہ سکتا تھا۔ تبھی میں نے اس سے معافی مانگتے ہوئے اسے سینے سے لگا لیا۔ میں نے اپنی ماں کے سامنے اپنی غلطی کا اظہار کیا تو میری ماں نے مجھے ڈانٹ پیٹ کر کھلے دل سے اپنی بہو سے معافی مانگی۔ ان دونوں کی ناراضگی دور ہونے پر میں نے سکھ کا سانس لیا۔ میرا رشتہ اپنی بیوی سے ٹھیک ہو چکا تھا۔ ہماری شادی کو اب 10 ماہ ہو چکے ہیں۔ اس دوران میں نے فوزیہ کو بھرپور عزت اور محبت دی۔ وہ ماں بننے والی ہے۔
مگر اس نے مجھے کبھی اپنی کم عمری کی وجہ سے کوئی پریشانی نہیں ہونے دی تھی۔ میں سمجھ گیا لڑکیاں واقعی بڑی ہو جاتی ہیں، چھوٹی بڑی عمر سے فرق نہیں پڑتا، بشرطیہ یہ کہ مرد اپنی بیوی کو عزت اور محبت سے رکھے اور اسے قیمتی چیزوں کی طرح پیار سے رکھے تو اس کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ اگر آپ کو یہ سٹوری اچھی لگی تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔